اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے. برا نہ مانیے گا لیکن اس ساری حالات میں پہنچانے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کا بڑا کردار ہے. شہباز شریف کو ابھی حکومت لینی تھی تو شہباز شریف نے وہی کچھ کیا. آپ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے. پھر 99 12 اکتوبر سے بھی نہیں سیکھا, جدہ رہ کے بھی نہیں سیکھا. جب بھی شہباز شریف نے بھی ویسی ڈالی ہے. کیوں ڈالی ہے آپ نے جب بھی نہ ڈال؟ دیکھیں میں آپ کی باتوں کو الزامات نہیں کہوں گا لیکن آپ کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن اختلاف بھی کرتا ہوں. یہ الزام نہیں ہے سر, جی یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سٹیپ اوپر آن ایئر بتا سکتا ہوں. یہ آپ کی ریالٹی ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں. بہت سے اور حقائق ہیں جس کا کچھ کا مجھے علم ہوگا, کچھ کا آپ کو ہوگا, کچھ کا دونوں کو شاید نہ ہو. تو اس لیے یہ تاریخ میں یہ باتیں چھوڑ دیں لیکن سبق حاصل کر لیں کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. اگر ججز کا نیکسس ہوا وہی غلط ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ لیکن رمضان کا مہینہ سارا سچ بولتے ہیں, لوگوں کو سچائی بتاتے ہیں. کیا شہباز شریف کا یہ ارینجمنٹ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کون سا ارینجمنٹ جو باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا؟ نہیں, میں اس کو ارینجمنٹ نہیں سمجھتا. یہ نہیں, بالکل مجھے حقیقت ہے کسی ایسے ارینجمنٹ کا علم نہیں ہے. یہ فکسڈ میچ تھا. نہیں, آپ فکس میچ کہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوا عمران خان کا, ایک لارج نمبر 20 سے زیادہ ایم این ایز جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس دن, یعنی اس دن حکومت گر جاتی. آپ کا ارینجمنٹ پھر بھی فکس میچ تھا. آپ 9 اپریل کو ان کے اتحادیوں کو آپ کو جب تک ڈیلیور کرنے کی شورش نہیں ہوئی تب تک آپ آگے نہیں بڑھے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ کیا درست, یہ صرف بتا دیں کہ درست فیصلہ تھا. میں اگر مجھے کسی ایسی بات کا علم ہوتا, میں آپ نے پہلے رمضان شریف کا کہہ دیا, میں ذکر کر دیتا. مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے. وہاں رکھا گیا تھا اور اس بات کی تائید عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور باجوہ صاحب نے بھی کی ہے. ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی نہیں تھے جب تک ان کو وہاں سے گرین سگنل ہو نہیں گیا. پرویز لائی کے بیانات کے بعد آپ کو کھل کے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کون جائے گا اور پنجاب میں کون جائے گا. یہ ٹوٹلی فکسڈ میچ تھا سر. آپ لوگوں کو جمہوریت کہتے ہیں لیکن یہ جمہوریت کا نہیں تھا. نہیں کروں گا میں سے اتفاق نہیں سر. لاہور میں جب نواز شریف واپسی ہوئی تھی مریم کے ساتھ, جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا, شہباز کی سڑکوں کے اوپر گھومتے رہے تھے, ایئرپورٹ کیوں نہیں تھے گئے؟ یہ بھی فکس میچ تھا. میں وہاں موجود تھا, ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. میں خود وہاں موجود تھا. شہباز شریف ایئرپورٹ نہیں گئے. جی وہ نہیں پہنچ, نہیں وہ تو پیچھے تھے, ہم ان سے آگے تھے. جلوس فکس میچ تھا. فکس میچ چلیں تو اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ سر یہ بات کی بات ہے, کیا ہوتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایک ارینجمنٹس تھے جو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں. جب تک آپ اس چیز کی اصلاح نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. چلو میں کہتا ہوں سبق حاصل کر لیں, پھر نہیں کریں جو کچھ بھی ہوا ہے. اگر سبق حاصل کیا ہوتا, آج بھی نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں اگر 12 اکتوبر 99 سے آپ نے سیکھا ہوتا تو شہباز شریف آج یہ کام نہ کرتے. کون سا کام جو ابھی حکومت لیتے ہوئے کی؟ نہیں, یہ جماعت نے فیصلہ کیا, اچھا کیا برا کیا وقت ہی بتائے گا, لیکن یقیناً ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا اکیلے فیصلہ. سر 9 اپریل کے بعد آپ کے 4 لوگ, رانا تنویر, خواجہ آصف, ملک احمد خان اور شہباز شریف, دوبارہ نواز شریف کو مادہ کرنے گئے تھے کہ 8 مہینے کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دیں. کیوں گئے تھے؟ نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ 4 لوگ گئے لندن میں اور 4 نے مادہ کیا کہ ایکسٹینشن دے دیں, نہیں تو مارشل اللہ کا خطرہ ہے, مارشل اللہ لگا دے گا. یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں اس کے بارے میں پھر اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو کیا آپ جنرل باجوہ سے ملنے گئے کہ آپ کی مدد کی جائے؟ نہیں. کیا آپ دامنے کو میں یا کسی جگہ؟ جی وہ جو بات میتھلا صاحب نے لکھی ہے, میں نے آج ہی پڑھی ہے, میں نے پڑھی نہیں سنا تھا اس کے بارے میں. یہ میں نے میٹنگ رکھی تھی باجوہ صاحب سے جب میں پرائم منسٹر بن چکا تھا. میاں صاحب نااہل قرار دیے گئے تھے, انہوں نے مجھے نامزد کیا, میں وزیر اعظم بن گیا. اس کے بعد باجوہ صاحب سے میری ایک آفیشیل ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں نے 2 دن بعد میں نے ان کو میسج کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو جان لیں اور سوچ ایک دوسرے کی پتہ چل جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی 3rd جگہ ملیں گے. تو دامنے کو میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی, کافی لمبی چوڑی 3-4 گھنٹے. وہ پاناما کے دوران نہیں تھی, نہ ہی وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ ہم نے کوئی کیس کو بہتر کرنا ہے یا نواز شریف کو ریلیف دینی, وہ بات ختم ہو چکی تھی. وہ شاید میتھلا صاحب نے اس کو مکس اپ کیا اور دوسرا باجوہ صاحب نے ڈسون کر دیا اس ساری بات کو. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. سر ان کا ڈسون بھی کرتے ہیں, چھپی بھی جاتی ہے, میں ساری ان کی ڈسون مانتا نہیں. میں بات اسی پہ کروں گا, میں بات کر سکتا ہوں جو باجوہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کی ہو کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے. تو میں آدمی وقت کے ساتھ انسان کی جو حافظہ ہوتا ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. تو یہ یقیناً ملاقات ہے, ہماری بہت سی ملاقاتیں ہوئی. میں گننا چاہوں تو شاید ان 10 مہینوں میں 50-60 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. سر جن دنوں ایکسٹینشن کے وہ مطالبے کر رہے تھے ان دنوں بھی آپ ملنے گئے تھے, نواز شریف کا پیغام لے کے گئے تھے آپ یا خود
نہیں، میں بالکل آخر میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے طور پر میں نے کی، سمجھایا آپ کیونکہ میں نے یہ سارا معاملہ جو خراب ہوتے دیکھا. میری باجوہ صاحب سے نومبر 2018 کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب سے آفس چھوڑا اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی ان کی خواہش پر. میں، خواجہ صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ملے تھے اکانومی پر، انہوں نے خود ہمیں دعوت دی تھی نومبر 2018 میں. نومبر 2022 میں ملا میں، نومبر 2022 ان کے ٹرم کے آخری 10 دنوں میں 2 ملاقاتیں کی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ ثبوت ہو، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور میں نے خود کی، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے ضرور مشاورت میاں صاحب سے کی اس کے بارے میں. اور آپ کے سمجھانے کا اثر ہوا کوئی؟ میں کوئی ایسا کلیم نہیں کروں گا، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا یعنی شخص کا نہیں، جو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی وہ ہو گئی. میری یہی کوشش تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسا ابہام یا ایسی خرابی پیدا نہ ہو. سموتھ ٹرانزیکشن ایسی تھی کہ آخری 15 دن فیڈرل کیپٹل میں کسی کو سکھ کا سانس نہیں تھا رہا. یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونا ہے. اسمبلی میں وہ نام نہیں ڈالیں گے تو کون سی کنٹروورسی آئے گی. جنرل عاصم منیر کو آپ کو ریٹین کرنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ لاسٹ مومنٹ پہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو یہ صورتحال میں یہی کوشش تھی کہ اس ابہام میں آخری 10 دن کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیونکہ میں ذمہ داری سمجھی اپنی ذاتی طور پہ، کسی نے مجھے کہا نہیں، تو اس میں جو میں کر سکا کیا. اور خواجہ صاحب نے میری بات دونوں دفعہ سنی، اپنی رائے کا بڑی کھل کے اظہار کیا، اور بالآخر جو میرا کوشش تھی کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو